بات کریں گے ایک اور اہم انٹرنیشنل خبر کی، جس کے مطابق برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے آج اپنا استعفیٰ دے دیا ہے۔ کیا وجوہات بنی، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیبر پارٹی کے رکن برطانوی پارلیمنٹ افضل خان صاحب۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر سب سے پہلے بتائیے گا، یہ جو کیئر سٹارمر صاحب کا استعفیٰ سامنے آیا ہے، یہ کوئی سرپرائز تو نہیں تھا؟ اٹ واز رائٹنگ آن دا وال۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، رائٹنگ واز آن دا وال، لیکن پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ اوور دا ویکینڈ آئی تھنک از مینیج ٹو گیٹ دا فیڈ بیک، اور پھر اپنے گھر میں کنسلٹیشن کرنے کے بعد امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ صحیح جگہ پہ پہنچے ہیں، صحیح ڈیسیشن ہے، یہی ملک کا اور پارٹی کا مفاد تھا۔ صحیح۔ اور سر ایک اور چیز بتائیے گا کہ وٹ ور دا مین ریزنز، کیا 3 بڑی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ان کو استعفیٰ دینا پڑا؟ جی سب سے بڑی وجوہات جو پالیٹکس میں ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کو جو سپورٹ ہوتا ہے پارٹی کے اندر پارلیمنٹری لیبر پارٹی کی طرف سے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پچھلے جب 2 سال سے حکومت میں آ رہے ہیں تو ان کا گراف بہت لو تھا پاپولیرٹی کے پوائنٹ آف ویو سے۔ پھر ہم نے دیکھا جب لوکل الیکشن آئے تو اس میں دونوں بڑی جماعتوں کو، لیبر اور کنزرویٹو کو بہت لاسز ہوئے، اور اس کا بینیفٹ جو تھا وہ ریفارم پارٹی کو ہوا تھا۔ تو ریفارم کا جو ایجنڈا ہے میں سمجھتا ہوں وہ بہت ہی ڈیوائسو ہے، پاپولیرٹی کے پوائنٹ آف ویو سے پاپولزم پہ تو ہے، لیکن ایکچوئل جو روٹ پرابلم ہے ملک کے حوالے سے وہ اس کا کوئی سلوشن نہیں تھا۔ تو بہت سے جو ہمارے ایم پی تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ تبدیلی کی ضرورت ہے، اور اس کے اپوزٹ پھر ہم دیکھ رہے تھے کہ اینڈی ورنر صاحب جو تھے، جو گریٹر مانچسٹر کے میئر رہے ہیں، انہوں نے ایک الٹرنیٹیو ویژن دیا ہے کہ ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس پوائنٹ پہ انہوں نے پھر الیکشن لڑا، اور الیکشن ایک ایسے ایریا سے لڑا جس میں ریفارم پارٹی بہت مضبوط تھی، اور انہوں نے آلموسٹ 100% لوکل لیول پہ سکسیس اچیو کیا تھا۔ تو وہاں جا کے انہوں نے بازی پلٹی اور ایک بہت اچھی بھاری اکثریت سے وہاں سے جیتے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ پوائنٹ تھا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا ایم پیز کے لیے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جو چیلنج ہے وہ ریفارم پارٹی کی طرف سے ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو میئر ہے اینڈی برنم، جس نے یہ پروف کیا ہے کہ اس پارٹی کو ٹیک آن کر سکتے ہیں، نہ صرف ٹیک آن کر سکتے ہیں بلکہ اچھی طریقے سے بیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ فائنل چیز تھی جس نے آئی تھنک بہت سے لوگوں کو کنونس بھی کیا۔ دیٹ مینس کہ کیئر سٹارمر اپنی پارٹی کے اندر ہی اپنی مقبولیت کھو چکے تھے۔ I think that was the case۔ جو لاسز ابھی ہوئی تھی لوکل الیکشن میں وہ بہت زیادہ تھی، اور تھرو آؤٹ دا کنٹری تھی، ویلز میں، اسکاٹ لینڈ میں، انگلینڈ میں۔ تو یہ وہ وجہ تھی آئی تھنک جس کی بنیادی آپ کہتے ہیں نیل ان دا کفن۔ تو سر یہ بہت مختصر وقت نہیں تھا، ابھی صرف 2 سال ہی ہوئے تھے اقتدار میں آئے ہوئے، اتنی جلدی ان کو استعفیٰ بھی دینا پڑ گیا۔ اگر ان کو تھوڑا وقت اور دیا جاتا تو شاید وہ کچھ بہتری کر سکتے تھے۔ ہاں یہ ایک آرگیومنٹ ہے، اور اس پہ پرائم منسٹر صاحب بھی تھے اس پوائنٹ پہ کہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے، لیکن آئی تھنک دا وے سچویشن از، اب جو ٹائم ہے، اب یہ بھی آرگیومنٹ دی جاتی ہے کہ برطانیہ کے اندر 4-5 پچھلے 10 سال کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے، تو کیا یہی ہے لمٹ ہائی لیول پہ پرفارم کرنے کی کہ 2 سال تک کام ہو جاتا ہے، یا کوئی اور ہے؟ لیکن آئی تھنک پوزیشن اس وقت جو تھی میں سمجھتا ہوں پارٹی کے اندر، ملک کے اندر، یہی تھی کہ ان کو سننے کو رہا تھا، ان کی جو کریڈیبلٹی اس پوائنٹ پہ ہے وہ سمجھتے تھے کہ ریلیٹ نہیں کر رہے پبلک کے ساتھ، اور جو چینجز پبلک چاہتی ہے اس پہ وہ پورا نہیں اتر رہے۔ آرگیومنٹ ٹھیک ہے یہ کہ وہ کیا تبدیل ہو جائے گا اگر فیس چینج کر دیا، پارٹی تو وہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے لیڈرشپ جو ہوتی ہے، پرائرٹی کا نقطہ نظر یہ بھی ہے، پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ کا پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ کس چیز کو پرائرٹی دیتے ہیں، اور یہ وہ تبدیلی ہم کیا ہوتا ہے۔ سر ایک اور چیز بتائیے گا کہ ٹرمپ صاحب نے بھی کل بڑی تنقید کی، ان کے اوپر ٹونٹ کیا، تو کیا ایک یہ ریزن بھی ہو سکتا ہے کہ ایران یو ایس جنگ میں برطانیہ نے یو ایس کا ساتھ نہیں دیا، تو یہ بھی ایک اس کو ایک ریزن سمجھا جائے استعفے کے پیچھے؟ نہیں، آئی ڈونٹ اگری یہ اس کی کوئی ویلیڈیٹی ہے۔ پہلی بات ٹرمپ کی آپ نے کی ہے، آئی ڈونٹ تھنک ان کی کوئی کریڈیبلٹی ہے، جو باتیں کہہ رہی ہیں وہ کوئی اتھارٹی باتیں نہیں ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ملک کے اندر چاہے لیبر پارٹی ہو، چاہے ملک کے عوام ہو، یہ سب سمجھتے ہیں کہ کیئر سٹارمر کی کوئی اچھے کام ہیں، تو ان میں 1-2 یہ ہیں کہ انہوں نے فلسطین کو ریکگنائز کیا، اور دوسرا انہوں نے ایران جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اس کی تنقید بھی ہم سب دیکھ رہے ہیں
ट्रम्प की तरफ से, लेकिन यहाँ पे बरतानिया के अंदर इसको अच्छा समझा जाता है कि ये अच्छी डिसीजन थी। सही। अच्छा सर, अब क्योंकि गुज़श्ता 10 सालों के अंदर ये छठे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, तो इससे क्या एक स्मूथ ट्रांजिशन मज़ीद पैदा होगी या एक सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हो सकता है? आई थिंक जो डिसीजन उन्होंने लिया है और जिस तरीके से लिया है, ये शो करता है उनकी क्रेडिबिलिटी कि वो सीरियस है और वो चाहते थे कि जो तब्दीली है वो मैनेज की जाए। आई थिंक पार्टी के अंदर चेंजेस होती रहती हैं, सो लॉन्ग एज इसको मैनेज सही तरीके से किया जाए तो देयर इज नो इशू। आई थिंक यही आप देखेंगे कि मोस्ट लाइकली जो मेन चैलेंजर रहेंगे यही एंडी बर्नम रहेंगे, शायद इनको कोई और चैलेंज ना करे पार्टी के अंदर, तो फिर ये है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत स्मूथ होगा और ये मुल्क के मफाद में है। अच्छा सर, आपने एंडी बर्नम की बात की, क्या रीज़न है कि आप लोगों को लगता है कि ही इज़ द बेस्ट कैंडिडेट? आई थिंक मैसेजिंग की पॉइंट है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक वो कम्युनिकेटर बहुत अच्छे हैं, बहुत एक्सपीरियंस हैं। जो कीर स्टारमर साहब थे, इनकी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस बहुत कम है। इनकी ज़्यादातर ज़िंदगी जो थी वो लीगल प्रोफेशन में बैकग्राउंड में थी, तो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विसेज का काम इन्होंने किया हुआ है। सही। और ये जो हमारे हैं एंडी बर्नम, ये पॉलिटिकल एक्सपीरियंस रखते हैं, टोनी ब्लेयर की गवर्नमेंट में ये मिनिस्टर रहे हुए हैं। और उसके बाद जो उनकी परफॉर्मेंस इस वक्त ग्रेटर मैनचेस्टर में थी कि उनकी इकानमी को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया, ये नंबर 1 ग्रोथ हो रही थी ग्रेटर मैनचेस्टर में पूरे यूके के अंदर, तो इसकी वैलिडिटी थी। तीसरी, उन्होंने जो नब्ज़ होती है आवाम की समझने की, वो उनके पास थी। उन्होंने इसलिए ये कहा कि तब्दीली की ज़रूरत है, लेबर पार्टी का डायरेक्शन उसको ठीक करने की ज़रूरत है, तो उस पर वो काम करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो बेसिक है पॉवर्टी का नुक्ता नज़र भी है, जो क्राइसिस से गुजरे हैं पिछले 10-15 साल से, जो स्टैग्नेशन वेज वगैरह की थी वो भी है, डिवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात भी है। तो ये चीज़ें हैं जिसको वो लोग पसंद करते हैं और इसीलिए शायद वो बेहतर लीडरशिप प्रोवाइड कर सकेंगे। एक और चीज़ बताइएगा कि गवर्नेंस के लिहाज से एंटी बर्नम को सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? आई थिंक यही है कि जो इकानमी को टर्न अराउंड करना, इसमें तो शक नहीं है, ग्रेटर मैनचेस्टर में उन्होंने ये कर लिया है, लेकिन एक इलाके का ट्रांसफॉर्म करना और पूरे मुल्क का ट्रांसफर करना सेम नहीं है। और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि ग्लोबल लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं वो अब कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अभी उन्होंने देखा कि जो हमारे कीर स्टारमर साहब थे, यूक्रेन वॉर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, उसका ख़त्म नहीं हुआ, फिर ईरान का इम्पैक्ट हो गया। बेशक उन्होंने फैसला सही दिया था, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंस जो जंग के हैं वो तो हर इंसान पे थे। आपको देख सकते हैं पाकिस्तान में लोगों को भी इसका महसूस हुआ था। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, आपने सुना कि अफजल खान साहब कीर स्टारमर के इस्तीफे की वजूहात और मुमकिना सियासी मंजरनामे के हवाले से बात कर रहे थे। PTI को दी गई हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की दावत की।